جمعے کے دن عمدہ سے عمدہ لباس جو میسر ہو پہنیں۔ امیرالمومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد کے پاس دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مول لے لیتے اور اس کو جمعے کے دن اور قاصدوں کے سامنے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں پہن لیا کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تو وہی شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد کہیں سے اسی قسم کے کئی ریشمی جوڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس میں سے ایک ریشمی جوڑا دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یہ دے دیا حالانکہ آپ نے ریشمی جوڑے کے بارے میں کچھ ارشاد فرما چکے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہنو۔ بس عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ریشمی جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا پہنا دیا۔ صدقہ فطر کی مقدار کا بیان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے کھجوروں کا یا جو کا ایک صاع مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد اور مرد اور عورت اور بچے اور بڑے سب پر فرض فرمایا اور لوگوں کو نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرنا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو لیلۃ القدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں خواب میں دکھائی گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں، بس جو کوئی لیلۃ القدر کا متلاشی ہو تو وہ اس کو صرف رات میں اعتکاف کرے۔ امیرالمومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں یہ نذر کی تھی کہ ایک رات کعبہ میں اعتکاف کروں گا تو آیا اس نذر کو پورا کروں یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نذر کو پورا کرو۔